وعلیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں قاصر ٹی وی کی خصوصی کاوش سیرت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سیریز۔ محترم سامعین، آئیے اس سیریز کا 5واں حصہ سماعت کیجیے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات میں اس صفت کی نمایاں جھلک پائی جاتی ہے کہ جو لوگ آپ کے مقرب تھے وہی سب سے بڑھ کر آپ کے گرویدہ اور مطیع نظر آتے ہیں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بحکم الہی پیغام دنیا کو سنایا تو سب سے پہلے وہی لوگ اس سے متاثر ہوئے جن کے ساتھ آپ کا گہرا تعلق رہا اور جو ہمیشہ آپ کے ہمدم، ہمراز، ہم نشین رہے، یعنی آپ کے انیس و رفیق بیوی حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ، آپ کے غلام حضرت زید بن حارثہ، آپ کے دوست صادق صدیق اکبر اور آپ کے چچا زاد بھائی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ کیا آپ کی صداقت، نبوت اور خلق عظیم اور انسانیت کامل کی اس سے بڑھ کر اور کوئی دلیل ہو سکتی ہے؟ ایک غریب شخص مسجد نبوی میں جھاڑو دیا کرتا تھا۔ وہ بیمار ہو گیا تو آپ ہمیشہ اس کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے۔ وہ آدھی رات کے وقت فوت ہو گیا اور اسی وقت صحابہ نے اسے دفن کر دیا۔ صبح آپ کو اطلاع ملی تو اظہار افسوس کیا اور اس کی قبر پر جا کر نماز جنازہ ادا فرمائی۔ ایک بار ایک بوڑھا آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے لیکن اہل مجلس اس کے لیے جگہ خالی کرنے میں دیر کر دیتے ہیں، تو فرمایا کہ جو ہمارے چھوٹوں کے ساتھ بات تکلف پیش نہ آئے اور بڑوں کی عزت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ایک دفعہ دو یہودیوں کی کسی بات پر ناراض ہو گئے۔ رخسار مبارک غصہ سے سرخ ہو گیا۔ دونوں یہودی اٹھ کر چلے گئے تو بعد میں آپ نے ان کے پاس کچھ کھانے کی چیزیں بھیجیں تاکہ وہ یہ نہ سمجھے کہ آپ ان سے ناراض ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں کچھ چیزیں تقسیم فرما رہے تھے۔ ایک اعرابی آیا، اس نے آپ کی چادر کو اس زور سے جھٹکا دیا کہ حضور کی گردن مبارک میں نشان پڑ گئے۔ اعرابی نے کہا، اے محمد، میرے لیے ان اونٹوں کو اللہ کے مال سے لاد دو۔ اس پر آپ خاموش ہو گئے اور نہایت تحمل وقار سے فرمانے لگے، تو اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ اس نے کہا، اس کا بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا، کیوں؟ کہنے لگا، آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں لیتے۔ آپ ہنس پڑے اور فرمایا کہ جا تجھے معاف کیا۔ ایک دفعہ آپ ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے۔ غورث بن حارث آپ کو ہلاک کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ آپ بیدار ہو جاتے ہیں۔ وہ پوچھتا ہے کہ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ فرماتے ہیں، اللہ۔ اس کے سنتے ہی اس کے ہاتھ سے تلوار گر پڑتی ہے۔ اسی تلوار کو آپ نے پکڑ کر پوچھا، اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ اس پر وہ گھبرایا اور آپ نے فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ جس نے مجھے تجھ سے بچایا وہی تیری حفاظت پر بھی قادر ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر دنیا خراب اخلاق کا نمونہ پیش کرے تو بھی انسان کو اپنے اخلاق حسنہ نہیں چھوڑنے چاہیے۔ آپ لوگوں کو جلد بازی سے ہمیشہ محترز رہنے کی تاکید کرتے، یہاں تک فرمایا کہ اگر نماز کی اقامت بھی ہو جائے تو اس کے لیے بھی بھاگ کر نہ جاؤ، بلکہ آہستگی اور وقار کے ساتھ جاؤ، کیونکہ بھاگنا کوئی عبادت نہیں ہے۔ آپ شرم کی وجہ سے کسی کے چہرے پر نظر جما کر نہ دیکھتے تھے۔ اصحاب کی مجلس ہو، غرباء و مساکین کی محفل ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان میں جہاں جگہ ملتی بیٹھ جاتے۔ اپنے زانو اپنے ساتھیوں سے بڑھا کر نہ بیٹھتے، نہ کسی کی طرف پشت کرتے، نہ پاؤں پھیلاتے، چلنے یا بیٹھنے میں اپنے لیے کوئی امتیازی جگہ خاص نہ فرماتے، بلکہ اس طرح غیر ممتاز ہو کر چلتے اور ملے جلے رہتے کہ اجنبی لوگ پہچان بھی نہ سکتے کہ اس جماعت میں نبی اعظم اور مسلمانوں کا روحانی اور دنیاوی پیشوا بیٹھا ہے، جس کی آنکھ کے ایک اشارے پر لاکھوں گردنیں خم اور بے شمار دل اپنا سرمایہ حیات نثار کرنے کو تیار ہیں۔ آپ کسی کی بات کو قطع نہ فرماتے، جب کسی کی طرف دیکھتے تو پوری نظر بھر کر دیکھتے، کن آنکھوں سے کبھی نہ دیکھتے، ہر ایک پاس بیٹھنے والے کو گفتگو میں پورا حصہ دیتے۔ جب آپ کے اصحاب اہل مجلس کی کسی بات پر ہنستے تو آپ بھی مسکرا کر اس میں شرکت فرماتے۔ السلام علیکم کہنے اور مصافحہ کرنے میں آپ ہمیشہ پیش قدمی فرمایا کرتے، مگر مصافحہ کے بعد
ہاتھ علیحدہ کرنے میں پیش قدمی نہ فرماتے جب تک دوسرا خود حضور کا ہاتھ نہ چھوڑ دیتا۔ اگر کوئی شخص کسی بات کے لیے آپ کے کان کو اپنے منہ سے لگا لیتا تو اس سے اپنا سر علیحدہ نہ کرتے، حتیٰ کہ وہ خود فارغ ہو کر حضور کے سر مبارک کو ہاتھ سے نہ ہٹا دیتا۔ اگر کوئی شخص آپ کے پاس بات کرنے کو بیٹھتا تو اس کے پاس بیٹھے رہتے جب تک وہ خود ہی علیحدہ نہ ہو جاتا۔ لوگوں نے ایک عورت کے متعلق بیان کیا کہ وہ نہایت عابد، صائم الدہر، قائم اللیل اور دائم الذکر ہے، لیکن پڑوسی اس کی زبان سے ایذا اٹھاتے ہیں تو فرمایا کہ وہ جہنمی ہے۔ جو کوئی آپ سے ملنے آتا آپ اس کی عزت کرتے، بعض اوقات اپنی چادر اس کے بیٹھنے کے لیے بچھا دیتے اور بعض اوقات ملنے والے کی خاطر اس چادر کو چھوڑ دیتے جس پر آپ بیٹھے ہوتے۔ آپ کے اہل بیت یا اصحاب خدام میں سے کوئی آپ کو پکارتا تو آپ جواب میں لبیک فرماتے، یعنی حاضر ہوں۔ ملنے والوں کی خاطر آپ نماز کو مختصر کر دیتے۔ سخت گو، بد مزاج اور عیب جو اور مبالغہ کرنے والوں کو پسند نہ فرماتے۔ جو شخص پہلی مرتبہ آپ کو دیکھتا وہ مرعوب ہو جاتا، لیکن آپ کے رحم دلی، حسن اخلاق سے بہت جلد مانوس ہو جاتا اور آپ سے محبت کرنے لگتا۔ چہرہ مبارک ہمیشہ بشاش رہتا، مزاج شستہ اور پیشانی شگفتہ رہتی۔ گفتگو میں گو متانت کا رنگ غالب تھا، لیکن ہونٹوں پر ہمیشہ مسکراہٹ رہتی۔ رستہ میں مرد، عورت یا بچہ جو بھی سامنے آ جاتا ان سب کو سلام کرتے، خواہ وہ کسی ہی مذہب اور ملت کا ہو۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں، حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نماز شروع کرتا ہوں تو ارادہ کرتا ہوں کہ دیر میں ختم کروں، لیکن کسی بچے کے رونے کی آواز کان میں آ جاتی ہے تو نماز کو مختصر کر دیتا ہوں کہ اسے تکلیف ہوتی ہوگی۔ ایک بار آپ ایک صحابیہ کے گھر میں تشریف فرما تھے، انہوں نے اپنے بچے کو بلایا، کیا میں تجھے کچھ چیز دیتی ہوں؟ آپ نے فرمایا اس کو کیا دینا چاہتی ہو؟ انہوں نے کہا کھجور۔ فرمایا کہ تم اس کو کچھ نہ دیتی تو تمہارے نامہ اعمال میں ایک جھوٹ لکھ لیا جاتا۔ بچوں کو بہلانے کے لیے بھی جھوٹ اسلامی اخلاق کی روح سے قابل اعتراض ہے۔ ایک دفعہ کسی جنگ میں چند بچے مارے گئے، آپ کو خبر ہوئی تو بہت رنج ہوا۔ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ، وہ بچے مسلمان تو نہ تھے؟ تو فرمایا کہ تم سے اچھے تھے، خبردار آئندہ کبھی بچوں کو قتل نہ کرنا۔ ایک صحابی کا بیان ہے کہ میں بچپن میں انصار کے نخلستان میں چلا جاتا، ڈھیلے مار کر کھجوریں گرا لیتا۔ ایک دفعہ لوگ مجھے پکڑ کر حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے۔ آپ نے فرمایا ڈھیلے کیوں مارتے ہو؟ میں نے کہا کھجوروں کے لیے۔ ارشاد فرمایا زمین پر پڑی کھجوریں کھا لیا کرو، ڈھیلے مار کر نہ گرایا کرو، درختوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ پھر میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور مجھے دعا دی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کر دیجئے، اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیا کیجئے، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل قاصد ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اللہ حافظ۔